گزشتہ نشست میں اضافی بات یہ ہوئی تھی کہ عظیم صاحب نے اس سے پچھلی نشست کا خلاصہ پیش کر دیا تھا، تو آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کام بھی مجھے کرنا پڑے گا، لیکن زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اب تک جو بات ہوئی ہے وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد ان کی زندگی میں چند شخصیتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو جمع کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ اس میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ایک کتاب تیار کی، اس کو صحیفہ علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی اس کا تذکرہ ہے، صحیح مسلم میں بھی تذکرہ ہے، اور ایک کتاب جناب سیدہ رحمۃ اللہ علیہا کی جمع کردہ کتاب ہے، جس میں قیامت تک دنیا ہونے والے سارے مسائل کا حل اور سارے واقعات کی تفصیل جو حضور بیان کرتے رہے، جناب سیدہ نے اس کو جمع فرمایا۔ اس کے علاوہ اصحاب میں ایک شخصیت تھے ابو رافع، جو جناب سعد پاک کے غلام تھے، انہوں نے کتاب احادیث پر مشتمل ترتیب دی تھی، جو بہت عرصے تک علماء کے کام آتی رہی، اور ہمارے تیسری اور چوتھی صدی کے علماء نے اس کتاب کی زیارت بھی کی ہے اور اس سے بہت سے اقتباسات کیے ہیں۔ ابو رافع کے بعد اب وہ دور شروع ہوتا ہے، کچھ حضرت ابو ذر غفاری سے بھی ایک صحیفہ منسوب ہے، جناب سلمان فارسی سے بھی ایک صحیفہ منسوب ہے احادیث کا مجموعہ، لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچا اور اس کی تفصیل سے واقف نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے بعد دوسرا دور جو آیا تو وہ اس دور میں تابعین تھے، یعنی وہ حضرات کے جنہوں نے ہمارے یہاں تابعین کی اصطلاح نہیں استعمال ہوتی، بلکہ اس کے بعد ان لوگوں کا دور ہے جو اصحاب ائمہ ہیں، یعنی اصحاب رسول نہیں ہیں، اصحاب ائمہ ہیں۔ اصحاب ائمہ نے جو اپنے طور پر احادیث جمع کی، چونکہ جناب امیر علیہ السلام کی طرف سے بڑی شدت سے یہ تقاضا کیا جاتا تھا کہ علم کو تحریری طور پر جمع کر لو، تو چنانچہ جو اہل بیت کے مکتب سے لوگ وابستہ تھے، اس وقت جبکہ دوسری طرف یہ کہا جا رہا تھا کہ قطعاً حدیث رسول کو جمع کرنا، بیان کرنا جرم کی حیثیت رکھتا ہے، اس 100 سال کے عرصے میں ہمارے یہاں 6600 مختلف صحیفے لکھے جا چکے تھے، کتابیں جمع ہو چکی تھیں اصحاب ائمہ میں سے۔ ان 600 میں سے 400 ایسی 6600 میں سے 400 ایسی کتابیں ہیں کہ جو امتداد زمانہ سے محفوظ بھی نہیں، اور اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے ان کا مقام بہت بلند سمجھا گیا، چنانچہ ان کو اصول 400 کہا جاتا ہے، 400 جڑیں۔ یہ اصول 400 میں سے آج اپنی اصل حالت میں کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 15 صحیفے آج اصل حالت میں موجود ہیں، لیکن ہمارے یہاں کی ایک بڑی نادر کتاب ہے جس کا نام ہے الزریعہ، جناب بزرگ طہرانی، بزرگ عالم، بہت بڑی شخصیت اس پچھلی صدی کے دوران ہوئے ہیں، انہوں نے تمام شیعہ کتابیں شروع سے لے کے اب تک ان کی فہرست تیار کی، الزریعہ میں اس کی تفصیلات درج کی ہیں۔ تو انہوں نے 25 صحیفوں کا تذکرہ کیا ہے جو آج اس وقت موجود ہیں مختلف کتب خانوں میں اپنی اصل حالت میں، لیکن یہ صحیفے جہاں ان کو سنبھالنا اور ان کا محفوظ رکھنا مشکل ہو رہا تھا، بہت سے واقعات ہیں، وہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ اس کو مٹانے کے لیے کیا کیا کچھ ہوتا رہا، کتب خانے جلائے جاتے رہے، شیعوں کا قتل عام ہوتا رہا، احادیث جو اہل بیت کی طرف سے نشر ہوتی تھیں اس کا نشر کرنا، اس کو بیان کرنا جرم قرار پاتا رہا۔ ایسی سب چیزوں میں یہ ذخیرہ محفوظ نہ رہتا، چنانچہ ہمارے علماء نے توجہ دینی شروع کی اور کچھ کتابیں حیات ائمہ میں ایسی ترتیب دی گئیں کہ جس میں اصولوں کو جمع کر دیا گیا۔ مختلف سطح کی کتابیں ہیں، جس میں سے ایک کتاب محاسب کا تذکرہ کیا گیا، ایک شخصیت گزرے ہیں ہمارے یہاں جناب برقی، انہوں نے زحمت فرمائی تھی، وہ پہلا مجموعہ احادیث ہے جو باقاعدہ انہی اصولوں کی بنیاد پر ترتیب پایا ہے۔ لیکن قدر و قیمت کے اعتبار سے سب سے اہم کتاب جو لکھی گئی وہ اصول کافی ہے، جسے جناب شیخ علی بن یعقوب کلینی نے جمع کیا تھا۔ جناب علی بن یعقوب کلینی کے حالات زندگی گزشتہ مرتبہ تفصیل سے بیان کیے جا چکے،
ان کی یہ کاوش جو ہے یہ قدر و قیمت کے حساب سے بہت بے مثال ہے. کافی جو ہے وہ 3 حصوں میں منقسم ہے. ایک حصہ اصول کافی ہے، ایک فروع کافی ہے اور ایک روضہ کافی ہے. اصول کافی کے اندر جو ہمارے عقائد ہیں، اصول ہیں، وہ بیان کیے گئے ہیں. فروع کافی کے اندر جو فروعات ہیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، ان سے متعلق احادیث کو جمع کیا گیا ہے. اور روضہ کافی میں بغیر کسی ترتیب کے یا بغیر کسی خاص عنوان کے حوالے کے مختلف خطبات جو مختلف شخصیتوں نے، یعنی ائمہ میں سے جس نے اس کے خطبات دیے، ان کو جمع کیا گیا. کچھ خطوط جو کسی کے سوال کے جواب میں مکتب سے لکھے گئے. چونکہ یہ لوگ یہ چیزیں جو ہوتی تھیں یہ کئی مسائل کو ایک ساتھ دامن میں رکھتی تھیں، اس لیے شیخ نے ان کے لیے کوئی الگ نام نہیں رکھا، کوئی نام اور اس کا عنوان نہیں دیا. یہ 3 حصے 8 جلدوں میں مشتمل ہیں. 2 جلدیں اصول کافی کی ہیں، اس کے بعد 4 جلدیں 5 جلدیں فروع کافی کی ہیں، اور 1 جلد جو ہے وہ روضہ کافی کے نام سے موجود ہے. یہ سب سے پہلے یہ اعزاز فخر بر صغیر کو حاصل ہے کہ اصول کافی سب سے پہلے لکھنؤ میں شائع ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر تہران میں اس کے ایڈیشن چھپتے رہے. اب بہلول میں بھی چھپ گئی مختلف انداز سے خوبصورت انداز. اب ماشاء اللہ سے یہ کتاب بڑی کثرت سے دستیاب ہے. اردو میں اس کے ٹرانسلیشن بھی ہوئے، جس میں سے ایک ظفر حسن امروی صاحب نے ترجمہ کیا، وہ خاصا رائج ہے. اس ترجمے کے علاوہ کچھ ترجمے انگریزی میں بر صغیر میں بھی کوشش ہوئی. مولانا حسن رضوی صاحب نے کوشش کی کہ وہ پہلی جلد کا ترجمہ کریں، لیکن صرف 2 پہلے ابواب کا ترجمہ وہ کر سکے. اس کے بعد وہ باقاعدہ ایک پروجیکٹ تھا جو وہ نہیں چلا سکے. اس کا ایک ترجمہ جناب شیخ حسن شیخ سرور نیو یارک میں ہوتے ہیں، کوئی سیکٹر کے اس زمانے میں نگران ہوا کرتے تھے، آیت اللہ ابوالقاسم قاسم کوئی کے وکیل تھے. انہوں نے انگریزی ترجمہ مکمل کیا ہے اصول کافی کا، اور وہ نیو یارک میں اس کی 2 جلدیں شائع ہوئی ہیں، اور باقی 6 جلدیں تیار پڑی ہیں. اگر کوئی فرمائش کرتا ہے تو پبلیشر ان کی بائنڈنگ کر کے اور وہ 6 جلدیں ان کو دے دیتا ہے. اس طرح سے اس کا ترجمہ بھی موجود ہے. بہت سی شرح لکھی گئیں اصول کافی کی، باقی تفصیلات اس میں کتنی حدیثیں ہیں، کیا کیا سنت ہے، یہ سب موجودات کی گئی. اب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری اہم کتاب، میری خواہش یہ ہے کہ آج اگر ممکن ہو سکے تو میں 3 کتابوں کا جو ہمارے اصول اربع ہیں، 4 بنیادی کتابیں جن کی احادیث سے فیض اٹھایا جاتا ہے، ان سب کو سمیٹ لوں، لیکن شاید وقت اس طرح ساتھ نہ دے سکے. اس کے بعد دوسری کتاب جو ہمارے یہاں اہمیت رکھتی ہے، اس کے تعریف کرنے والی شخصیت کا نام ہے شیخ صدوق. پورا نام ہے شیخ ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابویہ صدوق اللہ مقامہ. یہ بہت بلند پایہ شخصیت ہیں. یہ ان کی ولادت جو ہے وہ رے کے علاقے میں ہوئی. رے یعنی جو موجودہ تہران ہے، وہاں اس کے قرب جوار میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی ولادت قم میں ہوئی، معذرت سے آپ کی ولادت قم میں ہوئی، لیکن قیام آپ کا زیادہ تر رے میں رہا. بڑے جلیل القدر خاندان کی شخصیت تھے. ان کے والد جو تھے جناب علی بن بابویہ، یہ بھی قم ہی میں رہتے تھے، اور یہ علمی اعتبار سے بڑی فاضل شخصیت تھے. خود محدث تھے، فقیہ تھے، اور اتنے ذمہ دار فقیہ تھے کہ جب فتویٰ دیتے تھے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان کے فتوے جو ہیں یہ کسی حدیث کا بیان ہے. یعنی فتوے میں اپنے لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، قول امام کو جن سے ہی بطور فتوے کے نقل کر دیتے تھے. ان کو بھی صدوق کہا جاتا ہے. صدوق کا مراد یہ کہ بہت سچے، کہ جن کے اوپر اعتماد کیا جائے، جن کی بیان کردہ روایتیں قابل قبول ہیں. شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد گرامی علی بن بابویہ، جن کی قبر جناب معصوم قم کے قبر سے آپ کا جو مقبرہ ہے اس سے باہر سڑک کے اوپر جناب علی بن بابویہ کی قبر ہے، اور جب زائرین جاتے ہیں تو ان کی قبر کی بھی زیارت کرتے ہیں. یہ علی بن بابویہ قمی کی شادی ان کے اپنے ایک چچزاد بہن کے ساتھ ہوئی تھی. ان سے اتفاق سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے جو نائب ہیں جن کا نام حسین بن رو ہے، ان سے درخواست کی تھی کہ
آپ امام زمانہ سے تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ میرے لیے دعا کریں اولاد کے لیے کہ اولاد نرینہ عطا ہو، جس سے کم از کم علم کا جو ذراع گھر میں روشن ہے وہ آگے مجھے چل سکے۔ امام کی طرف سے جو توقیع آئی اس میں کہا گیا تھا کہ اس کو مبارکباد دے دو کہ اللہ اس کو ایک دیلم کا علاقہ، رے کا علاقہ ہے، تہران کا علاقہ، یہاں ایک دیلم میں قوم رہتی تھی، اس کی وجہ سے دیلمی کہلاتے ہیں یہ لوگ، تو کہا کہ دیلمی کنیز سے تمہیں اللہ اولاد عطا کرے گا اور یہ اولاد ہمارے دین کی ترویج کا سامان کرے گی۔ چنانچہ اللہ نے اسی دیلمی کنیز سے 3 بیٹے عطا کیے شیخ کو۔ اس میں سے پہلے بیٹے تو بڑے زاہد و عابد قسم کی شخصیت تھے، ان کا وقت زیادہ تر زہد و تقویٰ میں گزرا، کوئی تعلیم کثیف نہیں ہے، فقیہ نہیں تھے، یعنی وہ حلال حرام جائز ناجائز کے مسئلے بتانا ان کا کام نہیں تھا، وہ عبادتوں میں انہوں نے اپنے آپ کو واقف کیا۔ ان کے بڑے بھائی، ان کا نام ابا عبداللہ الحسین ہے، وہ الحسین جو تھے وہ بڑی فاضل شخصیت تھے، بہت بلند پایہ عالم، کئی کتابیں ان کی تصنیف ہیں، شیخ زدوق کے بڑے بھائی، اور صاحب فتویٰ بزرگ تھے، ان کی حیثیت بھی اپنے دور میں فقیہ کی حیثیت تھی۔ پھر جناب بابو امی جو تیسرے بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اپنے باپ کی اولاد میں، جو مندہ یادو فقیہ کے تعلیم کو ملتا ہے، ان کی ولادت کے تاریخ کے سلسلے میں مجھے اختلاف پایا جاتا ہے کہ کب ولادت ہوئی، بات اور محققین کا خیال یہ ہے کہ 305 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ 305 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور موجود ہے، امام ابھی تشریف فرما ہے، امام کا سن شہادت جو ہے وہ 360 ہجری ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا، تو ان کا دور دیکھا ہے، یعنی ان کے دور میں ولادت ہوئی ہے۔ شیخ صدوق بچپن سے ہی غیر معمولی ذہین اور بہت زیادہ یعنی طبیعت کے اعتبار سے حاضر شخصیت کے، بہت حاضر جواب مناظروں میں شیخ صدوق سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے جواب دہی کر ان کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ شیخ صدوق نے جوانی کی حالت میں ہی اپنے اتنی منزلیں ان کی طے کر لی تھیں کہ 20 سال کی عمر میں حلقہ درس قائم کر دیا تھا، یعنی یہ خود درس دینے کی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ پھر وہاں سے اس زمانے میں آل بویہ ایک خاندان تھا بڑا، تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دیتا ہوں، بات پہلے میں مکمل کر لوں کہ آل بویہ جو ہیں یہ ان کا شیعیت کی تاریخ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ بنو عباس کے دور کا خاندان تھا، بعد دور ان کی حکومت تھی اس علاقے میں، پورا ایران ان کی تحویل میں تھا۔ انہوں نے بہت عزت دی اور خاص طور پر ان کا ایک وزیر تھا صاحب ابن عباد، تو یہ صاحب ابن عباد جو تھا یہ خاص طور پر شیخ صدوق کا قدردان تھا، دربار میں بلا کر اپنے برابر تخت کے اوپر بٹھایا کرتا تھا شیخ کو، اور شیخ کو ان کی علمی سرگرمیوں کے لیے بہت سی سہولتیں اس نے مالی اعتبار سے وسائل فراہم کیے۔ ویسے شیخ کے والد بھی تاجر تھے اور یہ بھی غالباً تجارت کرتے تھے اور اس اعتبار سے بھی بڑے ہوشیار تھے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ شخصیت امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئی ہو، علم دوست ہو، علم دوست گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، ہر طرف علم کا چرچا ہو، اس کے ساتھ خوشحالی تناسانی کے مواقع بھی میسر ہوں۔ اس زمانے میں عالم ہونے کے لیے جن کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے جو آج ڈھیروں کی تعداد میں بڑی کم قیمت میں مل جاتی ہیں، اس وقت کتاب کو بہت بڑا کارنامہ ہوتا تھا۔ اس وقت شیخ صدوق نے ایک عظیم شان کتابخانہ قائم کیا اور اس کتابخانے کی بنیاد پر اب انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا۔ آپ کے سن 381 ہجری، میں نے کیا تھا کہ شیخ علی ابن محمد ابن یعقوب کلینی کی وفات 329 ہجری، 329 ہجرہ، یہ وہ سال تھا کہ جس سال امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے۔ اس سال کی خصوصیت یہ کہ اس سال کو خاص طور پر کہا جاتا ہے ستاروں کے ٹوٹنے کا سال، 329 ہجری۔ اس سال میں بہت سے ستارے ٹوٹے اور یعنی لوگوں نے مشاہدہ کیا کہ آسمان پر غیر معمولی ستارے ٹوٹ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ اس زمانے میں بہت بڑے بڑے سید علماء ان کا اس سال میں انتقال ہوا،
جس میں جناب برقی جو جنہوں نے محاسن کتاب لکھی تھی اصول کافی سے پہلے مجموعہ احادیث، ان کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔ اسی سال جناب احمد ابن محمد سمری جو ابو جعفر محمد احمد ابن محمد جو چوتھے نائب امام ہیں، امام کے آخری نائب امام زمان علیہ السلام کے، ان کا بھی اسی سال 329 میں انتقال ہوا۔ اسی میں یعقوب کلینی کا بھی علی ابن یعقوب محمد ابن یعقوب کلینی کا بھی انتقال ہوا، صاحب اصول کافی کا۔ تو یہ ان کا انتقال تو 329 ہجری میں ہوا۔ شیخ کا، شیخ صدوق کا انتقال 381 ہجری میں ہوا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ حکومت کی نگاہ میں بھی محترم، اپنے شہر میں بھی بہت بڑے علمی اعتبار سے جانی پہچانی شخصیت، تو ان کی جنازے کی تفصیلات تاریخ نے بیان کی کہ غیر معمولی ازدحام تھا۔ یہ اس وقت وہ جگہ رائے کہلاتی تھی، آج سمجھیے کہ تہران کے جنوب میں ایک مشہور مزار ہے شاہ عبدالعظیم کا مزار، تو شاہ عبدالعظیم کی مزار کے قریب ہی وہ جگہ ہے جس کو ابن بابویہ کہتے ہیں، اور یہاں پر آپ کا مزار ہے جو لوگوں کی اجازت گاہ ہے۔ 1298 ہجری میں، یعنی 12ویں صدی کا 13ویں صدی کا آخری زمانہ تھا، تہران میں بہت زبردست طوفان آیا، بڑی زوردار بارش ہوئی اور بہت طوفان کی کیفیت ہوئی۔ اس کے بعد ایک سیلاب کی سی صورت نما ہوئی، اور اس سیلاب کے نتیجے میں شیخ صدوق کا مزار جو ایک نشے کی جگہ پہ تھا، ایک تہخانے میں تھا، اس میں پانی بھر گیا۔ جب وہ پانی جذب ہوا تو وہاں جب گئے تو معلوم ہوا کہ قبر منہدم ہو چکی ہے اور آپ کی لاش جو ہے وہ سامنے پڑی ہوئی ہے۔ تو اب 1298 ہجری کی بات ہے، یہ فتح شاہ قاجار کا دور حکومت تھا۔ تو جب پتہ چلا کہ شیخ کی لاش جو ہے وہ یعنی قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے، تو اب اس وقت سب لوگ زیارت کے لیے آئے، اس میں بڑے بڑے علماء اور بادشاہ خود شامل تھا جو زیارت کے لیے آیا، اور اس کا جو آپ کے لاش کی کیفیت تھی اس کا ذکر کیا ہے ایک مجتہد نے بیان کیا۔ امام مقانی ہماری ایک شخصیت ہیں جن کی رجال کی کتاب ہے، تنقیح المقال کے نام سے کتاب جانی جاتی ہے۔ اس کی تیسری جلد میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ مجھے ایک مجتہد کا نام لکھا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے شیخ صدوق کے قبر کے وہ مزار جسم کی زیارت کی تھی، آپ کے اوپر جو کفن تھا وہ گل چکا تھا، آپ کے پائے مبارک میں اور ریش میں مہندی لگی ہوئی تھی اور اس کا رنگ نمایاں تھا، یعنی اندازہ لگائیے کہ 381 ہجری کی شخصیت ہے اور جنازہ ہے، اور اس کا ذکر ہو رہا ہے 1298 میں۔ تو کہا کہ جی آپ کی ریش اور آپ کے پائے پیر کا رنگ جو ہے وہ اس میں مہندی لگی ہوئی تھی، اور کسی یعنی مکڑیوں نے جالا بہت گھنا جالا چن کر آپ کی سطر پوشی کا اہتمام کیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عالم دین کا مقام اور منزلت کیا ہے۔ ایک کتاب ایران سے شائع ہوئی تھی اجسام زندہ کے نام سے، اس میں ان اجسام کا ذکر ہے کہ جن کو دفن کے بعد اتفاق سے قبر کھولی گئی اور اس کے بعد وہ قبر کھلی یا کھل گئی یا جیسی بھی صورت ہوئی، جب ان کی لاش نکالی گئی تو وہ لاش صحیح سالم عالم میں دی۔ تو انہوں نے بھی شیخ صدوق کے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ شیخ صدوق کی لاش 1298 میں صحیح حالت میں پائی گئی تھی۔ چنانچہ فتح شاہ قاجار نے وہاں پر قبر کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کے اوپر باقاعدہ مقبرہ بنا دیا، اور وہی بنایا ہوا مقبرہ آج تک موجود ہے شیخ صدوق کے مزار پر۔ یہ تو شیخ صدوق کی شخصیت سے متعلق نمایاں سی باتیں عرض کر دیں۔ شیخ نے اپنی زندگی میں بے پناہ کتابیں لکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے میرے جیسے ڈھیروں ایسے افراد ہوں گے کہ انہوں نے اتنے صفحے پڑھے نہیں ہوتے جتنے شیخ لکھ کے چکے ہوں گے۔ ان کی تعلیمات کی تعداد جو ہے وہ کم از کم 300 ہے۔ جو ہمارے یہاں کچھ کتابیں ایسی شائع ہوئی ہیں جس میں سے ایک کتاب ہے فہرست ابن ندیم کی، جو صرف اس بات پہ کہ کس نے کون سی کتاب لکھی، تو اس کی فہرست کے اندر 214 کتابوں کی فہرست موجود ہے شیخ کی، کہ 214 کتابوں کے نام یہ ہیں، یعنی ان کی تفصیل دستیاب ہو گئی۔ اب باقی سمجھ لیجیے کہ تقریباً 84 کے قریب 86 کے قریب کتابیں ایسی تھیں جن کے نام ہمیں معلوم نہیں۔ شیخ کی بہت سی کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے،
جس میں سے ایک کتاب تو آپ کی علل الشرائع ہے. یہ علل الشرائع مختلف جو شرعی احکامات ہیں ان کے اسباب کیا ہیں اس کے اوپر علل الشرائع کتاب کا نام ہے، اور ضخیم کتاب ہے مختلف مسائل کے سلسلے میں کہ اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، نماز کی اتنی رکعتیں کیوں ہیں، تکبیر کو باواز بلند کیوں کہا جائے، یہ جتنے بھی ذرا سے نئی چونکا دینے والی بات ہے اس کی وضاحت ہے. علل الشرائع کے علاوہ آپ کی کتاب بڑی معروف ہے اعتقادیہ. یہ اعتقادیہ کے اندر شیعہ عقائد کے متعلق تمام تفصیلات جو ہمارے اصول دین ہے، فروع دین ہے، ان سب کا اس کے اندر اظہار کیا گیا ہے. شیخ کی اعتقادیہ کے علاوہ ایک تقریر ہے جو 9 صفحوں کے اوپر مشتمل ہے، اس میں بھی شیعہ اعتقاد کا بڑا تفصیل بیان کیا گیا ہے. وہ آپ کی تقریر جو ہے وہ عمالی شیخ صدوق کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے متعلق ابھی عرض کرتا ہوں. اس کے اندر وہ تقریر موجود ہے، وہاں بھی شیعہ اعتقادات کو جمع کیا گیا ہے. ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ شیعہ مسلک جو ہے وہ تو صفوی حکمرانوں کے دور میں آج سے 400 سال پہلے موجودہ شکل میں آیا تھا. تو اس قسم کی کسی بھی بات کے جواب کے لیے ہماری یہ کتابیں کافی ہیں کہ یہ 4تھی صدی ہجری میں لکھی گئی کتابوں میں ہمارے سارے اصول اور سارے فروع موجود ہیں. اور اسی اعتقادیہ میں ایک مقام پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید میں کسی طرح سے کوئی اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور مزید بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہاں پر فلاں کا نام تھا اور اب نام نہیں ہے، یا فلاں جملے کی ساخت یہ تھی اور اب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر فلاں آیت میں مولا علی کا نام تھا یا کسی اور کا نام. انہوں نے کہا کہ اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے. قرآن مجید بالکل جس حالت میں اللہ کے رسول چھوڑ کے گئے ہیں اسی صورت میں موجود ہے. یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے قرآن کے متعلق کہ جو بعد میں جب ہمارے بھائیوں نے بڑے شد و من سے کہنا شروع کیا کہ نہیں یہ قرآن تو حضرت عثمان نے جمع کیا تھا، تو پھر ہم نے کہا کہ پھر اگر غیر معصوم نے جمع کیا تھا تو پھر تو اس کے اندر کمی بھی ہوگی، زیادتی بھی ہوگی. تو یہ در حقیقت ہم جس بات کو ان پر اعتراض کے طور پہ کہہ رہے تھے وہی ہمارا عقیدہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ واضح کر ذہنوں میں ہو جائے کہ ہمارے ابتدائی علماء بہت صاف لفظوں میں قرآن مجید کے تحریف کے کسی امکان سے بھی انکار کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی تصور تحریف موجود نہیں ہے قرآن مجید کے مطابق. شیخ صدوق کی اور کتابوں میں ایک کتاب خسار کے نام سے موجود ہے جسے مولانا محمد شریف صاحب ملتان میں ہوا کرتے تھے. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. اس طرح ان کی کئی کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے، اور سب سے بڑا ترجمہ اس کتاب کا کہ جو اصل میں ان کا وہ عظیم تحفہ ہے جو ہماری علم حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، من لا یعذرہ الفقیہ، جس کی وجہ سے جو 4 کتابیں بنیادی ہیں ہماری، اس میں دوسری کتاب کا نام من لا یعذرہ الفقیہ ہے. تو یہ من لا یعذرہ الفقیہ کا بھی مکمل ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کا ترجمہ کرنے والی شخصیت مولانا حسن امداد صاحب ہیں. مولانا حسن امداد صاحب کو اس نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت ہی بلند پایہ شخصیت ہیں. کئی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں. شیخ مفید کی کتاب، علامہ مجلسی کتاب بحار الانوار کے کم از کم جو ائمہ کے حالات پر مشتمل جو کتابیں تھیں، جو جلدیں تھیں، ان جلدوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. 4 معصومین کے حالات وہ سارے کے سارے بہار کا ترجمہ. اس کے علاوہ انہوں نے من لا یعذرہ الفقیہ کا ترجمہ کیا ہے. لیکن مولانا حسن امداد کا نام ایک ہمارے یہاں کے بڑے ممتاز نوحہ خان ہوا کرتے تھے جن کا نام سچے کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کے کچھ نوحے بہت مقصود ہیں، جس میں سے ایک نوحہ حضبر دشت نینوا امیر لشکر حسین اور امارت اللہ وہ ہے جناب عباس کی مدح میں وہ نوحہ ہے. یہ جناب حسن امداد صاحب کی تعلیم ہے. حسن امداد صاحب بہت بھائی کے شاعر ہیں اور ان کا مجموعہ کلام بھی موجود ہے. مدح اہل بیت میں بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں. بات اور وہ اس حوالے سے بھی آپ نے لیے یہ شخصیتوں کا نام میں آتا جا رہا ہے تاکہ تعلق بھی ہو. قبل اس کے کہ میں من لا یعذرہ الفقیہ کے تفصیلات کی بات کروں، تھوڑی سی بات میرا دل چاہتا ہے کہ آل بویہ کے متعلق کروں. یہ آل بویہ جس کو عام طور پر جب ہم کتاب میں پڑھتے ہیں تو آل بویا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ بے واو یہ
لیکن فارسی قاعدے کے مطابق یہ لفظ کا تلفظ جو ہوگا وہ بویع ہوگا. تو آل بویع، یہ آل بویع جو ہے یہ بنیادی طور پر رے کا ایک خاندان ہے جو وہاں پر دنیا سب سے پہلے وہ متعارف ہوا 3 بھائیوں کی وجہ سے. وہ 3 بھائیوں میں سے ایک کا نام علی تھا، ایک کا نام حسین تھا اور ایک کا نام حسن تھا. یہ 3 بھائی جو ہیں انہوں نے اپنے دور میں اقتدار حاصل کیا اور ہوتے ہوتے یہ سن یوں سمجھیے کہ 900 نہیں معاف کیجیے گا 320 ہجری سے ان کی اپرائزنگ شروع ہوئی اور انہوں نے رفتہ رفتہ رے کا علاقہ اور پھر پورے ایران پر قبضہ کر لیا. ایک مضبوط سلطنت قائم کی جس میں رے کا علاقہ، جس میں موجودہ ایران کا علاقہ، کردستان کا سارا علاقہ، ایک علاقہ الجبال کے نام سے مشہور تھا وہ علاقہ، اور غرض یہ کہ بڑھتے بڑھتے یہ لوگ بغداد تک پہنچ گئے اور انہوں نے بغداد کے اندر بھی فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. اس وقت کا جو عباسی خلیفہ تھا وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ ان سے مدافعت نہیں کر سکتا تھا. اس نے ان کو امیر الامراء کا خطاب دے دیا، جو سب سے بڑے بھائی اس کے تھے علی بابو ہے، ان کو امیر الامراء کا خطاب دے دیا گیا. باقی علاقے باقی 2 بھائیوں کے اندر تقسیم کر دیے گئے اور اب یہ واقعہ ہوا ہے 335 عیسوی میں. 320 سے اپرائزنگ شروع ہوئی، ہوتے ہوتے اتنے مضبوط ہوئے کہ یہ شہر بغداد تک میں یعنی عراق میں بھی آ گئے اور عراق کو بھی فتح کر لیا. اور عراق میں جب داخل ہوئے تو چونکہ بادشاہ میں مدافعت کی قوت نہیں تھی، ان بادشاہ نے ان کو قبول کر لیا اور انہوں نے بھی بادشاہ کو باقی رہنے دیا. اب اس کے پیش نظر یہ لوگ شیعہ تھے مسلکاً، انہوں نے جب قبضہ کیا تو اب بادشاہ کی جو مجبوری تھی، ان کے آگے بس نہیں چل رہا تھا اور ان کے لیے بھی شاید دانشمندی یہی تھی اور بہت دانشمندی کی بات تھی جس کی وجہ سے آج تاریخ کے اندر آل بویع کا نام موجود ہے کہ انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ اکثریت چونکہ معاشرے میں اہل سنت کی ہے اور ان کے لیے عباسی خلیفہ کی طاقت اگر حکومت مسلط کی جائے تو بے پناہ طاقت کی ضرورت ہوگی وہاں کی سنی رعایا کو قابو میں کرنے کی. اس کے بجائے انہوں نے وہ حکمت عملی اختیار کی جو ہندوستان کے اندر اکبر بادشاہ نے ہندوؤں کے مقابلے میں اختیار کی تھی کہ ایک قبولیت کے دروازے کھول دیے جائیں جس میں ہندوؤں کے لیے بھی کوئی گنجائش نکل آئے. چنانچہ اس نے خلیفہ کو خلیفہ رہنے دیا جو عباسی خلیفہ تھا اور کہا کہ ہم آپ کے رعایا کے طور پر رہیں گے، لیکن وہ رعایا ایسی تھی کہ حکومت بادشاہ کا نہیں چلتا تھا، آل بویع کا چلتا تھا. یہ آل بویع جو ہیں سن 335 سے ان کا باقاعدہ اقتدار شروع ہوا. ان کو امیر الامراء کا خطاب دیا گیا. تینوں کے لیے الگ الگ خطابات، وہ رکن الدولہ اور اسماعیل کے خطابات دیے گئے تینوں بھائیوں کے لیے. اور اس کے بعد جو ان کے بعد میں اولاد ہوتی رہی، یہ موروثی بادشاہ کے طور پر یہ موروثی امارت چلتی رہی، یعنی امیر الامراء موروثی طور پر ہوتے رہے. یہ امیر الامراء جو ہوتے تھے یہ آل پاورفل یہ ہوتے تھے، بادشاہ محض ایک یعنی سمجھیے کہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کے طور پر وہ حکومت کرتا تھا. انہوں نے یہ کیا کہ جتنے اہل سنت کے معاملات ہیں وہ بادشاہ دیکھے، خلیفہ دیکھے، ان کے لیے وظائف دینا، مساجد کے لیے مولویوں کی تنخواہیں دینا، مسجد میں جو لوگ ہیں یہ سب خلیفہ کا کام ہے. خلیفہ کو اس کے لیے وسائل فراہم کیے جائیں گے. بس خلیفہ کی اپنی ذاتی جائیداد بھی ہوتی تھی، ان کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا تھا. چنانچہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ مالی طور پر خلیفہ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے. باقی سارے معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ میں تھے. یہ آل بویع شیعہ تاریخ میں یوں اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کے دور میں ایک شخصیت گزرے ہیں جو ان کا سب سے نمایاں اور سب سے طاقتور جو فرد ہوا ہے، اس کو عضد الدولہ کہتے ہیں. یہ عضد الدولہ کے دور میں پہلی مرتبہ بغداد میں روز عاشور باقاعدہ جلوس برآمد ہوا اور ماتمی جلوس کے طور پر. تو گویا ماتمی جلوس کی بنیاد، اس سے پہلے کوئی جلوس نہیں نکلا ہے. یہ 4 صدی ہجری کا زمانہ ہے جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے. تقریباً یوں سمجھیے کہ محرم سن 340 عیسوی کے قریب پہلی مرتبہ روز عاشور کا جلوس نکلا. پہلی مرتبہ جشن عید غدیر سرکاری طور پر منایا گیا. اب وہ عباسی خلیفہ ہے لیکن وہ اس کا کوئی معاملہ نہیں، وہ دخل نہیں دے سکتا.
ان لوگوں نے جشن غدیر منایا، وہ بڑے اہتمام سے منایا گیا. اس سے پہلے اس جشن کے منائے جانے کا عوام میں کوئی موقع نہیں ہوتا تھا. پورا بغداد سجایا گیا اور اس کے اندر یہ اہتمام کیا گیا. حضرت الدولہ ہی کے زمانے میں پہلی مرتبہ مساجد میں شیعہ اذان دی گئی اور اس کے اندر علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا گیا. چنانچہ اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب یہ تو 400 سال کے بعد یا 350 سال کے بعد آپ کا یہ جملہ جو ہے وہ کلمے میں کہا گیا. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جناب اس سے پہلے ہمیں اذان دینے کا موقع کب دیا گیا؟ یعنی کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جہاں سے شیعہ اذان دی جا سکے. یہ یوں سمجھیں کہ جناب امیر علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد پہلی مرتبہ کہیں شیعہ اتنے بااختیار ہوئے تھے کہ وہ باقاعدہ اپنی اذان دلوا سکیں یا اپنی مسجد قائم کر سکیں. بغداد کی بیشتر مسجدوں میں شیعہ پیش نماز پڑھانے لگے اور اس کا نتیجہ ہوا کہ یہ دور ذرا سے علماء کے لیے بڑا خوشحال کا دور ہوا، یعنی ہمارے مسلک کے لوگوں کے لیے. انہوں نے پہلی وہاں اسی زمانے میں فاطمی حکومت برسر اقتدار تھی مصر کے اندر، وہاں جامع ازہر کی تعمیر ہو رہی تھی. انہوں نے ایک شہید کا وزیر تھا آل بویہ کا، ان کے بڑے وکلا بڑے قابل ہوتے رہے ہیں. ابتدا کے جو حکمران تھے وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے آل بویہ، لیکن ان کے سارے وزیر بہت ہی معروف شخصیتیں ہیں، ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اسی میں صاحب ابن عباد وہ شخصیت ہے کہ جس نے جناب شیخ صدوق کو اپنے دربار میں رکھا اور باقاعدہ ان کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتا تھا اور ان کے فتوے کے مطابق اپنے نظام کو چلاتا تھا. وہ اسی طرح سے ایک ان کا وزیر تھا جس کو عربی میں تو صابور کہا جاتا ہے، در حقیقت اس کا نام شاپور تھا، وہ ایرانی الاصل تھا. اس نے وزارت تو اپنی جگہ پہ تھی، اس نے شہر بغداد میں پہلی غالباً دنیا کی پہلی پبلک لائبریری قائم کی تھی، جس پبلک لائبریری میں 400 کاتب، اب اس زمانے میں چھاپے خانے تو تھے نہیں، جہاں کہیں سے کوئی نسخہ ملتا تھا کتاب کا وہ کتاب لائی جاتی تھی اور وہ کتاب بیٹھ کر وہاں پر نقل کر لی جاتی تھی. وہ نقل لائبریری میں رکھ دی جاتی تھی، جس کا نسخہ جہاں کا ہوتا تھا وہاں پہ واپس چلا جاتا تھا. یا بادشاہ اس کی قیمت کو کتب خانے والے اگر قیمت پہ راضی ہو تو قیمت دے کر وہ نسخہ خرید لیتے تھے، لیکن اس کی نقل ضرور تیار کر لی جاتی تھی. یہ نقل تیار کرنا ظاہر ہے کہ کتابت کے ذریعے سے ہوتی تھی. تو 400 افراد بیٹھ کر یہ کتابت کیا کرتے تھے جو نقلیں تیار کر رہے ہوتے تھے رات دن. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتب خانے کی کتنے بڑا کتب خانہ تھا. لیکن اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کے صاحبزادے مسعود غزنوی کو یہاں پہ بھیجا گیا تھا اور اس نے بغداد کو فتح کیا تھا تو اس کتب خانے کو نظر آتش کر دیا تھا. یہ ہمارا ایک کتب خانہ نہیں، اسلامیت کے کئی کتب خانے تھے مختلف اوقات میں جو چلائے گئے، لیکن اور کتب خانے تو ذاتی کتب خانے تھے. یہ کتب خانہ پبلک پراپرٹی تھا، یعنی اس کے اندر کوئی بھی شخص تحقیق کے لیے آئے بیٹھ کے مطالعہ کرے، نقل حاصل کرے. اگر چاہتا ہے کتاب کی تو فوٹو اسٹیٹ مشین تو تھی نہیں، وہ بیٹھ کر اپنے طور پر کتابت کرے، کتاب کی نقل لے چلا جائے. اس وقت کے علماء عام طور پر کتاب اسی طرح حاصل کیا کرتے تھے. تو ان سب کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کئی لاکھ کتابیں، یعنی میں نے تو 80 لاکھ تک سنا ہے، لیکن شاید یہ مبالغہ ہو. 80 لاکھ بہت بڑا عدد ہوتا ہے اور اتنا بڑا کتب خانہ بظاہر اس کے لیے اسپیس بھی بہت زیادہ چاہیے، جبکہ وہ کتابیں جو خود زخمی ہوا کرتی تھی اپنے صفحات وغیرہ کے اعتبار سے، تو شاید یہ تو مبالغہ ہو. لیکن پھر بھی اس سے آپ کثرت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتب خانے میں کتنی کتابیں تھیں. تو یہ کتب خانہ تھا جو شاہپور میں یا صابور میں قائم کیا تھا. اور اسی نوعیت کے بہت سے کام ہوئے، بڑے بڑے ممتاز مصنفین اور علماء. یہ بڑا سنہرا دور ہے، یعنی میں جو کچھ چیز کو سنہرا دور یا اس کی جو خوبیاں بیان کر رہا ہوں یہ شیعہ ہونے کی حیثیت سے نہیں. اسلامی انسائکلوپیڈیا جو پنجاب یونیورسٹی نے بڑے اہتمام سے چھاپی تھی 23 جلدوں کے اندر کتاب ہے بڑی عظیم، اس کے اندر بنو بویہ کے نام سے جو ایک پورا آرٹیکل ہے تفصیلی، اس کے اندر یہ جو تفصیلات میں کر رہا ہوں وہاں موجود ہیں. کہیں سے کتاب دے کے دی جا سکتی ہے، اگر باہر میں ملے تو بڑی کھانے پر یہ کتاب موجود ہے. اس میں بنو بویہ کے متعلق کہا گیا کہ یہ دور جو تھا وہ علمی اعتبار سے انتہائی ترقی کا دور تھا.
چند بڑے بڑے نام جن کو ہم سنتے ہیں اور جن کو ہم مختلف زبانوں سے جانتے ہیں، ان میں سے ایک نام تو یاد رکھیے کہ ایک بالکل نئی چیز آئی تھی، فہرست کے نام سے کتاب، ابھی میں نے ذکر کیا، ابن ندیم ایک شخصیت ہے۔ یہ فہرست جتنی دنیا اسلام میں اس وقت تک کتابیں لکھی گئی تھیں، حیات رسالت سے لے کے اور اس کے بعد تک، ان سب کتابوں کے، یعنی کس مصنف نے کون سی کتاب لکھی تھی، وہ کتاب کہاں پائی جاتی ہے یا پائی جاتی ہے یا آج کل نہیں پائی جاتی، تمام تفصیلات کے ساتھ وہ فہرست لکھی تھی۔ وہ فہرست کوئی 8-10 سال پہلے نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان میں اس کا ترجمہ بھی کیا گیا، اور ترجمہ کرنے والے غالباً ملک اسحاق صاحب ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اہل سنت ہیں، اور انہوں نے دیباچوں میں لکھا کہ بھئی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ مصنف جو ہے وہ شیعہ تھا اور اس نے یہ عظیم کام کیا ہے۔ آج جتنا بھی ماضی کے علماء ہیں ان میں سے بیشتر کی کتابیں ناپید ہیں، مثلا جلال الدین سیوطی، اب ان کی چند کتابوں کے تو ہم نام جانتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کا ذکر انہوں نے خود اپنی کتابوں میں کیا ہے، لیکن آج ان کتابوں کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسے تمام لوگوں کو یہ سب لوگ شکر گزار ہیں ابن ندیم کے، کہ ان کے ابن ندیم نے ان کے کتابوں کی فہرستیں کم از کم فراہم کر دی کہ فلاں صاحب نے یہ کتاب لکھی تھی، یہ 15 کتابیں فلاں صاحب نے تعلیم کی تھی، یہ ان کے نام تھے، یہ موضوعات تھے۔ اب وہ کتابیں نہ ملیں، کم از کم ان عالموں کا نام رہ گیا اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ کس کس موضوع پر کیا کیا کام ہو چکا ہے۔ تو ایک فہرست ندیم، ابن ندیم اسی زمانے کی چیز ہے۔ ہمارے ایک اور عالم ہیں جو نجاشی کا نام تھا، ان کے خاندان کا نام ہے نجاشی، ویسے تو ابو العباس ان کی کنیت تھی اور ان کا نام بھی احمد تھا، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی رجال نجاشی، علم رجال پر، یہ بھی اسی زمانے کے اندر تعریف کی گئی۔ دنیا اسلام کے 3 بڑے جو جغرافیہ دان ہیں، وہ 3 جغرافیہ دان اسی دور میں پیدا ہوئے، اور خاص طور پر سے ایک ابن الحضرمی ایک شخصیت ہے کہ جو ان کے دربار سے وابستہ تھا، اور ان تمام 3 بڑے جغرافیہ دانوں میں سب سے بلند مقام اسی کا ہے۔ اسی طرح سے علم ہندسہ میں، گنتی میں، اس سے پہلے عربی میں صرف 1000 تک پہنچ کے گنتی ختم ہو جاتی تھی، اس نے عربی کی گنتی کو نئی شکل دی اور اس کے اندر ڈیسیمل اور یہ سب چیزوں کو انٹروڈیوس کیا، وہ حساب دان بھی اسی زمانے کا ہے۔ ابن سینا کا نام آپ حضرات نے سنا ہے، وہ بھی اسی زمانے کی شخصیت ہے، اور انہی لوگوں کے یعنی نگاہ اتفاق کے نتیجے میں اس نے القانون کی بنیادی کتاب چھپی جاتی ہے، اور آج بھی ابن سینا جو ہے وہ ابو سینا کے نام سے متعارف ہے۔ یہ عجیب و غریب اتفاق ہوا ہے کہ وہ ابن سینا کے بجائے ابو سینا کہلاتے ہیں۔ یہ سب مسلک جعفریہ کے ممتاز لوگ ہیں، اور یہ عالم ہوئے کے زمانے میں انہوں نے بڑے بڑے بلند مقام حاصل کیے۔ اس نوعیت کی لاتعداد کتابیں ان کے زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ سیاسی اعتبار سے میں عرض کر چکا کہ انہوں نے بہت ہی معتدل پالیسی اختیار کی، اور پورے بھرپور اقتدار کے باوجود کسی جگہ بھی اہل سنت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ شاہپور کا مدرسہ، شاہپور نے ایک لائبریری تو بنائی تھی، اس کے علاوہ اس نے ایک مدرسہ قائم کیا۔ یہ مدرسہ تقریباً جامع ازہر کے مقابل کا مدرسہ تھا۔ جامع ازہر اسماعیلی شیعوں نے تعمیر کیا تھا مصر کے اندر، یہ انہوں نے بغداد کے اندر شاہپور کا مدرسہ قائم ہوا، جس مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی مسعود غزنوی نے، محمود غزنوی کے بیٹے نے، کہ انہیں بھیجا گیا تھا کہ جا کے خلیفہ کو شیعوں کے تسلط سے گویا نجات دلائی جائے۔ تو اس نے بغداد پہ حملہ کیا، بغداد کی حد تک اس نے کامیابی حاصل کر لی تھی، لیکن آل بویہ کی حکومت چلتی رہی ایران کے دوسرے علاقوں میں۔ البتہ 447 عیسوی میں آل بویہ کا خاتمہ ہو گیا۔ مختلف وجوہات ہے، وہ ایک تفصیلی وہ ہے، ظاہر ہے ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی 110 سال تک حکومت کی ہے بغیر حکمران کہلائے ہوئے، یعنی یہ امیر الامراء رہے، اور اتنے بڑے اتنے صاحب اختیار تھے کہ اپنے مسلک اور عقیدے کے مطابق انہوں نے دور گزارا۔ اس کے نتیجے میں شیعہ کم از کم تعلیمات کے لکھے جانے، علمی کام کیے جانے، مدرسوں کے قیام کے، ان سب مقاصد میں شیعوں کو بہت زیادہ کامیابی و کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ شیخ صدوق
کہ سلسلے میں اتنی سی بات اور عرض کر دوں کہ آپ کے شاگردوں میں بڑا ممتاز بڑے بڑے نام ہیں. ان میں سے ایک نام تو جناب شیخ مفید علیہ الرحمہ کا نام آپ نے سنا ہے، بڑی بھاری شخصیت ہے. یہ شاگرد ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ. اور اسی طرح سے ایک اور شخصیت ہے جو جنہوں نے رجال کشی کے نام سے رجال کی تعلیم کی، یہ بھی شیخ صدوق کے شاگردوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں. اور بھی بہت سے نام ہیں لیکن یہ دو بڑے نام ہیں. آپ کے شاگردوں کی تعداد جو ہے وہ کم از کم 150-200 ہے جو اپنی اپنی جگہ پر مقام اجتہاد پر تقریباً فائز تھے اس زمانے میں، یعنی فقہ کے مختلف حیثیتوں کے حامل تھے. شیخ صدوق کا وہ کارنامہ جو ان کو دنیائے شیعت میں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا وہ من لا یعذر الفقیہ. یہ من لا یعذر الفقیہ 4 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. اس کتاب میں شیخ نے اس کا لفظی معنی من لا یعذر الفقیہ، وہ جس کو فقیہ میسر نہ ہو، جس کے پاس فقیہ حاضر نہ ہو، یعنی جو فقیہ تک نہ پہنچ سکے، اس کے لیے یہ کافی ہے کتاب. یعنی جس طرح سے آج توضیح المسائل لکھی جاتی ہے، انہوں نے توضیح المسائل کے بجائے وہ اصل احادیث جمع کر دی جس سے بنیادی احکامات اخذ کیے جاتے ہیں. یہ ذخیرہ جو ہے چونکہ اصول کافی کے بعد لکھا جا رہا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑا شاہکار موجود تھا. تو اب ایک بڑی چیز کی موجودگی میں جو اگلا کام ہوگا اس میں وہ پہلا کام سے آگے ہی قدم بڑھایا جائے گا. چنانچہ شیخ کی احتیاط حدیثوں کے انتخاب میں، پھر اس کے ساتھ جو اس کے حوالہ جات وغیرہ ہیں، پھر اس کی ترتیب، اس میں یہ اہتمام کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر میں وہ حدیثیں لکھ رہا ہوں جن پر خود میرا عمل ہے، یعنی میں جس فقہ کے اوپر عمل کر رہا ہوں وہ یہ حدیث اس سے اخذ ہوتا ہے. تو اب جب اپنے فقہ اپنے تسلیم کردہ حدیث درج کی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ انتہائی احتیاط سے وہ حدیثیں جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ جمع کریں گے. شیخ کے طرز تحریر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ جب لکھتے تھے تو اکثر روایات کی سند نہیں لکھتے تھے. سند اب وہ تھوڑا سا عرض کر دوں کہ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ کے جن کے ذریعے سے حدیث پہنچی ہے اس شخص تک کہ جس نے اس کو درج کیا ہے، یہ سند ہے. اور اس کے بعد وہ حصہ جس میں حدیث کے الفاظ نقل کیے جائیں اس کو متن حدیث کہتے ہیں. تو حدیث کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ متن تو خیر صحیح وہ بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کی سند بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، جن جن لوگوں سے وہ آئی ہے وہ سب کی سب قابل اعتماد ہیں کہ نہیں. شیخ کے سند دینے کا طریقہ یہ تھا کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں آپ کی کہ جس میں انہوں نے صرف ایک راوی کا نام لکھا جس سے انہوں نے حدیث لی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امام نے فرمایا، درمیان کے راوی انہوں نے چھوڑ دیے. ایسی حدیث کو حدیث کی اصطلاح میں مرسل کہا جاتا ہے. حدیثیں جو ہیں کچھ تقسیم تو میں نے عرض کی تھی، جو یعنی صحیح، حسن، قوی اور ضعیف، یہ 4 قسمیں گزشتہ گفتگو میں عرض کی گئی تھیں. وہ تو تھی راویوں کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے عقیدے، ان کے مسلک اور ان کے کردار کی تصدیق یا تصدیق نہ ہونے کے اعتبار سے یہ تقسیم تھی. لیکن ایک اور تقسیم ہے وہ حدیث جو اس طرح سے نقل کی جائے کہ بیان کرنے والے سے لے کر معصوم تک جتنے بھی حدیث کے جتنے راوی ہیں ان سب کے نام موجود ہوں، اور ان سب کا ایک راوی کا دوسرے سے ملنا اور دوسرے کا تیسرے سے ملنا ثابت ہو. ایسی صورت میں یہ حدیث مسند کہلائے گی، یعنی اس میں سند ساری کی ساری موجود ہے. جس صورت میں یہ ہو کہ حدیث بیان کی جائے اور اس کے اوپر کے سلسلے بیان نہ ہو. مثلا ایک ایسا شخص ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملا اور وہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا، تو اب اس حدیث کو کہتے ہیں مرسل، یعنی وہاں تک پہنچ تو رہی ہے لیکن جگہ پہنچ رہی ہے، بیچ کا وسیلہ معلوم نہیں. مرسل حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اہل سنت نے یہ کہا کہ صحابہ کی مرسل حدیث قابل قبول ہے، یعنی صحابہ کسی ایسے واقعے کو بیان کرتے جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، تب بھی اس واقعے کو قبول کر لیا جائے گا. لیکن صحابہ کے علاوہ کسی اور کی مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے. یہ مرسل حدیث صحابہ کی قابل قبول ہونے کے نتیجے میں بہت سی ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملی
کہ جو بیان کرنے والے کے مشاہدے سے میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ مثلا حضرت عائشہ بیان کریں کہ غار حرا میں وہی نازل ہوئی تو جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کے کہا پڑھو، حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، تو انہوں نے گلے سے لگایا، زور سے دبایا۔ اب حضرت عائشہ اس کی روایت کیسے کر سکتی ہیں جب یہ واقعہ ہوا ہے اعلان رسالت کے یعنی بعثت کے مرحلے پر، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک 40 سال تھا اس وقت یہ ہوا ہے۔ جناب عائشہ کا خود ارشاد ہے کہ جس وقت ان کا نکاح ہوا جو 10 ہجری میں ہوا تھا یا بعض روایات کے تحت 13 ہجری میں ہوا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے اس سال، تو اس سال اگر نکاح ہوا 13 ہجری کہہ رہا ہوں، 13 سن بعثت 2 سن شمار کیے جاتے ہیں۔ ہجرت کے بعد تو سن ہجری ہے، وہ تو سیدھی سی بات ہے۔ جو ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے اس کو باعتبار بعثت شمار کیا جاتا ہے، یعنی حضور کا سن مبارک 40 سال کا تھا جب بعثت ہوئی، وہ اس بعثت کا پہلا سال ہوا، اور اس کے بعد 13ویں سال آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ تو ہجرت جو ہوئی ہے بعثت کے 13ویں سال یعنی سن 13 بعثت۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جن کی شادی حضور سے سن 13 میں ہوئی ہے بعثت میں، وہ کہتی ہیں کہ میں 6 سال کی تھی جب میرا نکاح ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جس وقت شادی ہوئی ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن مبارک 56 یا 57 سال تھا۔ تو 56-57 سال کا سن جو ہے وہ اعلان نبوت کے یعنی پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ سوچ لیجئے کہ کتنا عرصہ اس سے آگے گزر چکا ہے۔ اب اگر حضرت عائشہ جو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی وہ اس وقت کا واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ غار حرا میں اس میں فرشتہ آیا تھا۔ اب یہاں بیچ کا کوئی سلسلہ ہے جو مسنگ ہے، یعنی کوئی جس سے حضرت عائشہ نے روایت سنی ہے، لیکن چونکہ صحابہ کی حدیث مرسل ہے اس لیے قابل قبول ہے۔ ابو ہریرہ نے مثلا کہا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے دادا کے دین پہ ہوں۔ یہ جناب ابو ہریرہ اس وقت شہر مکہ میں میں شہر مکہ دیکھا نہیں تھا، شہر مکہ انہوں نے دیکھا ہے سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد دیکھا ہوگا، ہم یقین سے نہیں جانتے کیونکہ ابھی تو فتح مکہ نہیں ہوا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے، یمن سے ڈائریکٹ سمندر کراس کر کے حبشہ پہنچے، حبشہ سے جب اب یہ لمبی کہانیاں ہیں میں ضمنیات میں نہیں الجھنا چاہتا، حبشہ سے جب حضرت جعفر طیار جو حبشہ میں ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے وہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مدینے آئے ہیں، تو اپنے ساتھ ابو ہریرہ کو لے کے آئے ہیں۔ مدینے پہنچے تو حضور اس وقت تشریف لے جا چکے تھے خیبر کی لڑائی کے لیے، تو یہ خیبر میں اس دن پہنچے ہیں ابو ہریرہ حضرت جابر طیار کے ساتھ کہ جس دن وہ قلعہ فتح ہوا ہے جو عمر کے قبضے میں تھا اور جس کو جناب امیر علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ بلکہ حضور نے اس وقت یہ جملہ فرمایا حضرت جابر طیار کو دیکھ کے کہ جابر میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا اس وقت کہ کون سی خوشی میرے لیے بڑی خوشی ہے، یعنی علی کا فتح خیبر کرنا یا تمہارا اتنے دنوں کے بعد واپس آنا اور ہم سے مل جانا، یہ ان خوشی میں سے بڑی خوشی کون سی ہے۔ بات اور یہاں ضمن ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں کہ جناب یہ رسول کم از کم آج کے دن بہت زیادہ خوش ہیں، 2 خوشیاں ہیں نا، اور کہہ رہے ہیں کہ ان میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ کون سی خوشی بڑی ہے، تو گویا آپس میں بڑی ہے، ویسے تو بڑی خوشی ہوگی تبھی حضور خوش ہیں، تو بڑی خوشی رسول کو ملی بھی تو ایک جعفر طیار کے آنے سے، ابو طالب کے ایک بیٹے، اور ایک علی بن ابی طالب کی فتح سے۔ تو گویا رسول کی زندگی کی جتنی بڑی خوشیاں ہیں وہ بھی ملتی ہیں تو ابو طالب کی دوپہر میں ملتی ہیں۔ بہرطور اس دن ابو ہریرہ آئے، اب وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال جو 10 بعثت میں ہوا تھا وہ بھلا 17 سال پہلے کی بات ہے، وہ ابو ہریرہ کو ابھی اس کے بعد بھی آگے فوراً مکہ نہیں چلے گئے، ابھی تو مکہ فتح نہیں ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت ابو ہریرہ بحرین جا چکے تھے، بحرین سے یہ واپس آئے ہیں حضرت عمر کے دور اقتدار میں، جب ان کا دور شروع ہوا ہے تب یہ بحرین سے واپس آئے ہیں۔ مدینے میں ان کا کل قیام 19 مہینے ہے، جس کے اندر حضور سے جتنی حدیثیں سنی وہ آج ہمارے پاس کم از کم اس میں سے 4,500 حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جو حدیث رسول سنی ہے وہ 7 گھڑوں میں جمع کی ہیں، ابھی میں نے 4 گھڑے کھولے ہیں، اگر میں 5واں کھول دوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں۔ اب پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیز تھی، اس کا انکشاف نہیں کیا انہوں نے، اور جو 4 گھڑے کھولے اس کے اندر کی حدیثیں 4,500 حدیثیں ہیں۔
تو اب ان کی بہت سی حدیثیں ایسے حالات اور ایسے واقعات کی ہیں جس کا ابو ہریرہ کے مشاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح بخاری نے ابو ہریرہ کی حدیث نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکے میں وہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبیوں کو بلاؤ اور انہیں ان کے سامنے انذار کرو، تو آپ نے اپنے قریبیوں کو کس کو بلایا؟ وہ اولاد فنا جاؤ والا، یعنی جتنے خاندان کے افراد تھے ان کو بلایا، ان سے کہا کہ دیکھو قیامت کے دن میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، میں وہاں بے بس ہوں گا، اس لیے اپنے اپنے اعمال کی تم خود فکر کرو۔ یہ اناگرل اسپیچ ہے حضور کی اسلام کے سلسلے میں۔ یہ ابو ہریرہ دعوت ذوالعشیرہ کو اس طرح بیان کر رہے ہیں، لیکن چونکہ صحابی کی مرسل ہے اس لیے قابل قبول ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں مرسلات صحابہ جو قابل قبول ہے، میں ڈھیروں مثالیں دے سکتا ہوں اور کہ کون کون سی حدیثیں ہیں جو مرسل کے طور پہ ہیں، لیکن ان کے یہاں کے اصول میں مرسلات صحابہ قابل قبول ہیں، یعنی وہ جرا کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس پہ ہم اعتراض کریں کہ یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے یہاں میں نے اس کیا کہ شیخ صدوق کے یہاں بہت سی احادیث مسند ہیں، اور اس میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو مرسلات ہیں، کہ آپ نے بیان کیا کہ فلاں راوی کہتا ہے کہ حضور نے یہ کہا، اب اس راوی کا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے، براہ راست بیچ کے سلسلے انہوں نے چھوڑ دیے۔ تو ایک تو محدثین کو اتنا اعتماد ہے شیخ صدوق کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں کہ مرسلات شیخ صدوق قبول ہے، یعنی اگر ان کی طرف سے کوئی مرسل آئی ہے تو یقیناً انہوں نے اصل سند دیکھنے کے بعد قبول کی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک پہلو ہے ان روایات کو قبول کرنے کا، وہ یہ کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے پوری 4 جلدیں تعلیف کرنے کے بعد جو اپنے احادیث کا جو مجموعہ لکھا، اس کے بعد آخر میں ایک چیپٹر لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے ہر راوی کے جس سے انہوں نے روایت کی ہے اس کے شیوخ کا، یعنی اس نے کس سے روایت کی، اس کی فہرست دی ہے۔ یعنی ہر ایک سلسلہ ہوتا یہ ہے کہ مثلا ایک روایت ہے کہ جو کسی احمد نے روایت کی، اب 40 کے قریب احمد ہیں جو راوی حدیث ہیں، تو اب ان 40 میں سے ہر ایک کے اپنے سورسز الگ الگ ہیں، اور ان کا امتیاز اسی طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جب پتہ چلے کس سورس والا احمد ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کون سے احمد کا تذکرہ ہے۔ اب آپ کبھی بخاری اٹھا کے دیکھیں، اصول کافی اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک سمپل سا نام ملے گا، نام اتنا کامن نام ہوگا کہ وہ نام آپ کے لیے بھی، یعنی نام کو سن کے آپ ایسا نہیں کہہ سکتے یہ کون سی شخصیت ہے۔ تو اس کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا سلسلہ کیا ہے، یہ کن سے روایت کر رہا ہے۔ تو ہر احمد کا شیخ جو ہے جس سے اس نے روایت کی ہے وہ مخصوص ہوگا، یعنی جس کا وہ شاگرد رہا ہے، یہ استاد و شاگرد کا رشتہ ہوتا تھا۔ تو اس نے فرض کیجیے کہ اس نے کہا جی میں نے زید سے روایت لی، اور زید نے فلاں سے لی اور فلاں نے فلاں سے لی، اور ہوتے ہوتے معصوم تک بات پہنچ گئی۔ تو ایسی صورت میں پتہ چل گیا کہ یہ وہ احمد ہے جو زید کا شاگرد تھا، اس کو ہم الگ کر لیں گے۔ اب جہاں بھی احمد اگر پورا سلسلہ مل جائے تو ہمیں پہچاننے میں دشواری نہیں ہوتی کہ کس راوی کی طرف سے یہ روایت آئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے مرسلات کے راویوں کے شیوخ کا تذکرہ اپنے کتاب کے آخری حصے میں کر دیا ہے، اور لیکن یہ وہ محنت طلب کام ہے کہ آپ روایت یہاں سے لیجیے اور پھر ڈھونڈیے کہ یہ راوی کہاں ہے اور اس کا سلسلہ کہاں ہے۔ اس لیے اصول کافی کے مقابلے میں اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہے من لا یعذر الفقیہ کو، اپنی حسن ترتیب کے اعتبار سے، اپنے بہت احتیاط کے اعتبار سے بڑی بلند پایہ کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود بلکہ اتنی بلند پایہ کتاب ہے کہ اکثر جب کبھی کوئی شیء اصول کافی کا حوالہ دیا جاتا ہے جو شیعوں کے رد میں کوئی بات کہنی ہو، تو ہمارے مخالفین اصول کافی سے کوئی حدیث لے آتے ہیں، یہ اصول کافی میں لکھا ہے۔ تو میں نے ایک عالم کی زبان سے سنا کہ بھائی ساری حدیثیں اصول کافی سے ملتی ہیں، کوئی حدیث من لا یعذر الفقیہ سے دکھائیں ایسی کہ جس سے ہم پر کوئی اعتراض کا پہلو نکلتا ہو۔ وہ یعنی یہ ان کی احتیاط اتنی تھی کہ انہوں نے حدیث کو لیتے ہوئے خود کافی چھان پھٹک سے کام لیا ہے۔ اب اگر آپ حضرات کو دلچسپی ہو اعداد و شمار سے، میں اب اتنا تو حافظہ نہیں ہے کہ میں وہ یاد رکھ سکوں کہ کون سی حدیث جو ہے وہ کس یعنی کس جلد میں کتنی مسند ہیں اور کتنی وہ ہے کتنی مرسل ہے، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو میں یہ کچھ فہرست کو گزار کیے دیتا ہوں۔ جلد اول میں جس میں مجموعی طور پر
87 باب ہیں کتاب میں، 87 چیپٹرز ہیں، اور اس میں سے 777 مسند ہیں اور 841 مرسل، یعنی 700 تو وہ ہیں جس میں تمام سند مکمل ہے وہاں سے لے کے معصوم تک، اور 841 وہ ہیں جس میں مکمل سند وہاں نہیں ہے۔ اب وہ کتاب کے آخر سے آپ تلاش کیجیے اور اس کے بعد وہاں پہ دیکھیے۔ جن دو میں 228 باب ہیں اور اس میں 1064 1064 مسند اور 573 مرسل، 573 مرسل۔ جلد سوم میں 78 باب ہیں، 78 باب، اس میں 1925 1925 مسند اور 510 مرسل۔ جلد چہارم میں 173 چیپٹرز ہیں، اس میں بھی 777 مسند ہے، 777 اور 126 مرسل۔ اس طرح کل 4543 4543 مسند اور 2050 مرسل۔ ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ 6593 بنتا ہے۔ اچھا، یہ 6593 مسند اور مرسل کی جو کاؤنٹنگ کی گئی اس کے حساب سے بنتا ہے۔ یہ شیخ کی حدیث کا بھی کاؤنٹ کرنا ذرا مشکل ہے معاملہ، کیونکہ بعض اوقات ایک حدیث کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک ٹکڑا یہاں پر ایک مسئلے کے ذیل میں لکھا گیا ہے، پھر دوسرا ٹکڑا دوسری کا بیان کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے کاؤنٹنگ بڑی مشکل ہے۔ ورنہ جو چنانچہ مختلف لوگوں نے مختلف کاؤنٹنگ کی ہے۔ یہ تو مسند و مرسل جو حدیث ہیں ان کی تعداد کو جمع کر کے بتایا گیا کہ یہ 6592 حدیث ہیں، 93 حدیث ہیں، لیکن اس کی کاؤنٹنگ کی گئی کہ 9044 کل حدیثیں ہیں جو من لا یعذر الفقیہ میں۔ اب اگر آپ حضرات یعنی اس سلسلے بیان سے مکتا چکے ہیں تو میں آج ہی باقی دو کتابوں پر بھی مختصر سی سرسری سی بات کر کے ختم کر دوں، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی تعریفات پر، اور ورنہ یہ کہ اگر چاہیں تو اس کے لیے اگلی گفتگو ذرا تفصیل سے ہو جائے گی، کتاب کا تعارف ذرا ہو جائے گا، چونکہ ایک نشست میں اگر کئی چیزوں کا بیان ہو تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے اور ذہن واضح نہیں رہتا۔ تو کہیے تو میں یہی سلسلہ کلام ختم کروں، کچھ چیزیں ضمنیات میں سے اگر کہیے تو اور عرض کر دوں، مثلاً آل بویہ کی طرف سے علی ولی اللہ کا اضافہ، اور اس پر ہم پہ اکثر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب وہ عوام الناس تو خیر بالکل ہی ہمارے یہاں بھی ہمارے بھائیوں کے یہاں ہم سے کہیں زیادہ ان پڑھ واقع ہوئے ہیں، تو وہ چنانچہ وہ تو ان چیزوں سے واقف نہیں، لیکن ان کے بڑے جو ہیں وہ اس قسم کے نکتے گائے گائے پیدا کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو اذان میں علی ولی اللہ ہے یہ آل بویہ نے شروع کیا ہے۔ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے یا تو آپ ہمیں اذان دکھائیے کہ شیعہ مسجد میں کوئی اذان ہوئی تھی اس میں علی ولی اللہ نہیں تھا، تب ہم کہیں کہ یہ اس وقت نہیں تھا، بعد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسی اذان دکھا بھی دے تب بھی کوئی اس میں کسی جانے کی بات نہیں، ہمیں تسلیم ہے کہ چلیے یہ آل بویہ نے ہی اپنے عقیدے کا اظہار اذان میں کیا، ہم اسے یہی سمجھتے ہیں کہ اس کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اذان نہیں دی جاتی علی ولی اللہ والی، اور سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی ظاہر ہے کہ جب تک ولایت کا سلسلہ قائم نہیں ہوا ہے اس وقت تک اس قسم کا اعلان کی تو کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ اعلان خود اتنا غیر معمولی تھا کہ مسلمانوں کو بہتوں کو آج تک ہضم نہیں ہوا
ہمارے صحیح بخاری کے مؤلف مولانا محمد اسماعیل بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے سرے سے غدیر کے واقعے کا ذکر ہی نہیں کیا. یعنی وہ اس ولایت کے اعلان کو ماننے کے لیے ان کے کافی دشواری محسوس ہو رہی تھی. تو اگر ہر نماز میں ہو رہا ہوتا تو پھر تو اور ہی بہت زیادہ دشوار ہو جاتا. اس کی صحیح صورتحال یہ ہے کہ آل بویہ ہم مانتے ہیں کہ آل بویہ سے شروع ہوا، لیکن کیوں شروع ہوا؟ کیا اس کی کوئی شرعی دلیل ہے، کوئی وجہ ہے؟ تو میں اس کر دوں کہ جناب امین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان جو ہے وہ خم غدیر میں ہوا. خم غدیر کے اس اعلان سے پہلے جناب بلال کو معین کیا گیا کہ تم اذان دو، اور اس اذان میں ایک جملہ بڑھا دیا گیا جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. یہ حکم رسالت سے ہوا، اور وہ جملہ جو بڑھایا گیا وہ تھا حی علی خیر العمل. اب یہ حی علی خیر العمل علامت تھا اس بات کے اعلان کا کہ خم غدیر کو یاد دلانا مقصود. حی علی خیر العمل کا اذان میں شامل ہو جانا ہی منشائے رسالت کے لیے کے اظہار کے لیے کافی ہے کہ حضور چاہتے تھے کہ اس واقعے کو فراموش نہ کیا جائے، اور یہ جزو اذان کر دیا گیا حی علی خیر العمل. یہ اذان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خم غدیر میں متعارف کرائی تھی، یہ مدینے میں حضور کے وصال تک جاری رہی. اب چونکہ وقت بہت مختصر سا ہے، کل مشکل سے 80-82 دن ہیں جو حضور کے وصال میں اور خم غدیر کے واقعے میں واقع ہے. یعنی اگر 12 ربیع الاول کی روایت کو مانیے تو اس کے حساب سے تو 80 دن 81 دن بنتے ہیں. ایک اجازت ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی. ایک قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت ہوئی کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے دین کو قیامت تک کے لیے پسند کر دیا. اس آیت کے نزول کے سلسلے میں ایک روایت بیان کی گئی. عبد المجید دریابادی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو خاص طور پہ لکھا. انہوں نے کہا کہ جی ایک وہ یہودی نے حضرت عمر کے زمانے میں آ کے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم اس کو بطور عید کے مناتے. تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ ہم تو اس کو عید کے طور پہ پہلے سے منا رہے ہیں، کیونکہ یہ نازل ہوئی جمعے کے دن، عرفے کا موقع تھا، حضور عرفات میں مقیم تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو ہمارے یہاں تو دو عید تھی اس دن، جمعے کی عید بھی، روز جمعہ بھی، اور وہ عید جس کو آپ بقرعید کہتے ہیں وہ عید بھی تھی. تو ہم نے تو وہ ہمارے یہاں تو دو عید اس کو پہلے سے منائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ تصریح یہ کی گئی، دوسرے بعض علماء نے کہا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے، مطلب کیا ہے، بلکہ اس وقت کے راویوں نے یہ روایت کیا کہ اس آیت کے نزول کے 80 یا 81 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. یعنی کوشش کی گئی کہ دن تاریخ طے کر دی ہے. پورے قرآن میں کسی آیت کے سلسلے میں یہ اہتمام نہیں کیا گیا کہ اس دن جمعے کا دن تھا، عرفے کا موقع تھا جب نازل ہوئی، یا اس کے 81 دن کے بعد حضور کا وصال ہوا. اتنے حوالوں کے ساتھ جب پتہ بتایا جائے کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل تاریخ کو چھپانے کے لیے اہتمام ہو رہا ہے. جیسے آپ اب تو سبھی کچھ مٹ مٹا گیا، ایک زمانہ تھا کہ آپ جہاں تمام آثار مٹائے جا رہے ہوں مکے اور مدینے میں آل سعود کی طرف سے، وہاں مکے میں ایک مکان پر تختی لگی ہوئی تھی مولد علی ابن ابی طالب، وہ جگہ جہاں علی پیدا ہوئے. وہ جو ہر نشان مٹا رہے ہیں وہ جا کے ایک مکان پر تختی لگا رہے ہیں کہ یہ علی کی پیدائش کی جگہ ہے، تاکہ کوئی خانہ کعبہ کو علی کا مولد نہ سمجھے. تو جب توجہ ہٹانی ہوتی ہے تو اس قسم کے امتیازی بورڈ لگائے جاتے ہیں. تو ایک آیت کے متعلق یہ تفصیل بتانا بذات خود یعنی گویا اصل روایت کی طرف سے توجہ ہٹانا ہے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہ کمال ہے سچائی کا کہ وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی صورت سے اگلوا لیتی ہے. 80 یا 81 دن بعد حضور کا وصال ہو گیا اس بات کے کہنے کے بعد. اب ہمیں نہیں معلوم، اس پہ تو ڈسپیوٹ ہے نا کہ کس دن آیت نازل ہوئی. یہ آیت یوم غدیر پہ نازل ہوئی یا یوم عرفہ پہ یعنی 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، یا یہ 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی.
یہی اختلاف ہے نا. تو اب ہمیں اس پہ تو اختلاف ہے کہ بھائی کس دن نازل ہوئی. تو اس پہ تو اتفاق ہے کہ مثلا ہمارے برادران اہل سنت کا کہ حضور کا وصال جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوا. تو ہم بجائے اس ابتدائی تاریخ سے 81 دن کاؤنٹ کریں, ہم کیوں نہ بیکورڈ ٹریول کرنا شروع کریں اور 12 ربیع الاول سے پیچھے ہٹنا شروع کریں. تو جناب 12 ربیع الاول کو تو اعلان ہوا, 11 دن اس سے پیچھے ہٹ گئے, تو اب آپ داخل ہو گئے سفر کے مہینے. جی یہ 11 دن, اس کے بعد سفر یا 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا. تو اب جو دن چاہے 30 دن شامل کر لیجیے. اس سے پہلے محرم ہے, وہ بھی یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. اگر سفر 30 کا ہوگا تو عام روایت کے تحت وہ 29 کا ہوگا, اور اگر وہ 29 کا ہے تو یہ 30 کا ہوگا. چنانچہ اگر اس کو آپ نے 29 کا کاؤنٹ کیا, اس کو 30 کا کاؤنٹ کر لیجیے, اور اس کو 30 کا کاؤنٹ کیا تو اس کو 29 کا کاؤنٹ کر لیجیے. کتنے ہو گئے؟ 70 ہو گئے. اب اس سے پہلے اب کتنے باقی رہ گئے 81 کے اندر؟ 11 دن. اب 11 دن پیچھے چلیے تو وہ 18 ذی الحجہ نکل. اب بتائیے کہ اگر آپ کے حساب مانے تو اس کا مطلب ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جب تکمیل دین کا اعلان ہوا. اچھا, یہ چونکہ اہم واقعہ تھا اس لیے حضور نے اذان میں باقاعدہ ایک جملہ شامل کرا دیا کہ یہ اس واقعے کو یاد دلاتا رہے, حی علی الصلاۃ. اب اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ جیسے ہی اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آیا جو کم از کم غدیر کے اس فیصلے سے مختلف ان کا اقتدار تھا, تو ان کے لیے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ کھٹک سکتی تھی تو وہ یہ اس اذان کا دیا جانا, یعنی جو غدیر کی حکمت عملی کے برعکس آئے ہوں ان کے لیے یہ اذان جو ہے بالکل ناقابل قبول تھی. تو وہ کیا کریں؟ اس کے لیے اب بڑی دلچسپ روایتیں ہمیں بتائی گئی ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت بلال جو حضور کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے اور عربوں کی باوجود مخالفت کے حضور ان کو مسند اذان سے نہیں ہٹاتے تھے اور مصر تھے کہ نہیں یہی اذان دیں گے, بلکہ ہمارے بریلوی حضرات کیا تو ایک روایت بھی کہ اسے سورج دین دیا کرنے لگی, اور جیسے ہی انہوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اتنا گریا فرمایا اور بابا اتنے یاد آئے کہ آپ غش کھا کے گر پڑی. تو بلال سے کہا گیا کہ بس خدا کے لیے چپ ہو جاؤ کیونکہ شہزادی بے ہوش ہو گئی ہے, بلکہ بعض روایتوں میں بھی کہا گیا کہ شہزادی کے روح خفت سے پرواز کر گئی ہے, اب اس سے آگے اذان نہ دو. چنانچہ بلال خاموش ہو گئے. یہ روایت بیان کی جاتی ہے, لیکن اس میں بہت سے, یعنی یہ روایت اس حد تک تو ضرور ہے کہ واقعہ اس طرح ہوا ہوگا. کسی نے آگے کہا ہوگا کہ جناب بی بی بے ہوش ہو گئی ہے یا بی بی کی روح قبض سے پرواز کر گئی ہے اس لیے اذان نہ دو, اور بلال نے اذان روک دی ہوگی روکے جانے پر. لیکن اس میں بہت سے سوالات ہیں جس کے جواب ہمیں درکار ہیں. پہلی تو بات یہ کہ عشق رسول کے تقاضے میں جس آدمی سے اذان دلوانے کو حضور اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اپنے قریشی اصحاب کے تقاضوں اور اصرار کے باوجود اور ان کے اس مطالبے کے باوجود کہ جناب ان کا تو شین خواب درست نہیں ہے, ان سے آپ اذان دلواتے ہیں, ہم فصیح لوگ موجود ہیں, ہم سے اذان دلوائیے, حضور نے ان کی اذان کو دینا زیادہ پسند کیا. تو اب تقاضۂ عشق تو یہ تھا کہ حضرت بلال یہ کہتے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتا تھا حضور کو اتنا پسند تھا تو میں ساری زندگی اس کو ترک نہیں کر سکتا. یعنی پہلے تو ناغہ کر سکتا تھا, اب میں اذان کا ناغہ نہیں کر سکتا حضور کی غیر موجودگی میں. یہ پہلی توقع تھی. یہ بلال جیسے شخص سے جس کی ساری زندگی عشق اور سرپرستی کی زندگی ہے, اس سے یہ توقع کرنا کہ ادھر حضور کا وصال ہوا تو جس مشن کے لیے حضور نے ان کو منتخب کیا تھا وہ اس مشن کو ترک کر دیں اور کہیں گے جناب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا, پھر اس کے بعد جناب سیدہ کی فرمائش کرنا, ٹھیک ہے فرمائش آئی ہوگی, کسی نے آ کے کہا ہوگا, تبھی بلال گلدستہ اذان تک گئے اور انہوں نے اذان دی. یہ کون تھا جو گھر کے اندر کی خبر آ کے پہنچا رہا تھا کہ بی بی گریا کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی ہیں یا آپ کی روح سنسنی سے پرواز کر گئی ہے؟ یہ اندر کی اطلاع باہر کس نے پہنچائی؟ اور پھر اگر اطلاع یہ آ گئی تھی کہ خاتون جنت بے ہوش ہو گئی ہیں یا روح پرواز کر گئی ہے تو ایسی صورت میں اب اذان دی جائے یا نہ دی جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اگر حضور جناب زینب جناب سیدہ گریا کر رہی ہوتی تو گریا کی حد تک تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ بہت بےتاب ہو کے رو رہی ہیں اس لیے اذان روک دو. جب یہ خبر یہ ہے کہ بے ہوش ہو چکی ہیں تو اب اگر
باقی جملے بھی کہہ دیے جاتے تو کیا فرق پڑتا تھا، اذان روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسئلہ یہ نہیں تھا۔ حضرت بلال کو جب برسر اقتدار، جب گورنمنٹ جو آئی ٹیک اوور کیا انہوں نے، تو ان کے سیاسی نظریے، سیاسی فیصلے کے خلاف جو سب سے زیادہ بات موجود تھی اس وقت، وہ حضرت بلال کی اذان تھی، جس میں حی علی خیر العمل ہوتا۔ پہلے تو حی علی خیر العمل پہ شاید اتنی توجہ نہ دی جاتی، لیکن جب اب حی علی خیر العمل کہا جاتا تو ذہن فوراً جاتا غدیر کی طرف کہ یہ تو جملہ وہاں کہا گیا تھا اور وہاں تو علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اب یا تو یہ کہ بلال سے کہیں کہ تم اذان میں یہ جملہ کاٹ دو، بلال اس قسم کی شخصیت نہیں تھے، انہوں نے زمانہ قیام مکہ میں بے پناہ امیہ ابن خلف کے مظالم برداشت کیے جو ان کا مالک ہوا کرتا تھا، لیکن اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا نعرہ کہنا انہوں نے نہیں چھوڑا، تو وہ تو قطعاً اپنے عقیدے کے اوپر سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ممکن نہیں تھا کہ رسول ان سے ایک بات کہیں اور کسی کے کہنے کو وہ چھوڑ دیں، اور پھر اگر یہ کہا جاتا کہ حی علی خیر العمل نہ کہو تو بلال جو پچھلے 2.5 مہینے کہہ رہے ہیں، کم از کم ان سے تو لوگ پوچھتے کہ بھئی تم تو کل تک تو یہ پڑھ رہے تھے، آج تم نے یہ کیوں کر دیا؟ اس لیے بلال سے کہہ کر تبدیلی کرانے میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سیاست کا تقاضا یہ تھا کہ بلال کو معزول کر دو، ان سے کہو کہ تم شہر سے باہر نکل جاؤ۔ اب چونکہ غلام تھے، قریش کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت، کوئی شے نہیں تھی، ان کو حکم دے دیا جائے باہر چلے جاؤ، بیچارے مجبور ہیں، چلے گئے۔ وہ تو چلے گئے، اب حکومت جو دل چاہے، جس طرح سے دل چاہے اس واقعے کو پروجیکٹ کرے۔ اس نے یہ کہا عشق رسول میں وہ چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے نہیں پڑھا۔ اتفاق سے ایک دن آئے، جب آئے تو اب یہ بصیرت خاتون جنت ہے کہ انہوں نے ان کی آمد کو چاہا کہ آج لوگوں کو ایک مرتبہ غدیر کا پیغام یاد دلا دیا جائے، اس لیے یہ کہہ کر کہ میں بابا کے زمانے کی اذان سننا چاہتی ہوں، بلال تم آج اذان دو۔ اب بی بی کی یہ فرمائش اتنی یوں کہیے کہ معصوم فرمائش ہے کہ کوئی بھی انسانی جذبات رکھنے والا انسان، ایک عام انسان، وہ کبھی بھی اس بات کو یعنی رد نہیں کر سکتا۔ بیٹی کی فرمائش ہے کہ باپ کے زمانے کا مؤذن آج اذان دے دے، ہم اس کو سن لیں۔ چنانچہ اب کوئی بس نہیں چلتا کہ اس درخواست کو رد کیا جا سکے۔ ادھر بلال اس حکم کے بعد گلدستہ اذان پہ جانے لگے، اور ادھر اب سیاستدانوں کے یہاں کھلبلی مچی کہ کیا کریں، اس سچویشن کو کیسے سنبھالیں۔ تو سوچتے سوچتے جیسے جیسے وہ اذان میں آگے بڑھتے جا رہے تھے اور یہ امکان تھا کہ حی علی خیر العمل تک پہنچیں گے، جیسی اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ زبان سے ادا ہوئے، فوراً ایک اسپارک سا ہوا ان کے ذہن میں، کسی سجھانے والے نے سجھا دیا کہ جناب یہ موقع ہے کہ ان کی اذان کو منقطع کر دیا جائے۔ فوراً بی بی کے بے ہوش ہونے کا بہانہ کر کے اور اذان کو روک دیا گیا۔ یہ صورتحال، یہ علل الشرائع شیخ صدوق نے یہ پس منظر لکھا ہے۔ تو اس وقت یہ دونوں حوالے کہ اچھا، تو اب جب ذکر ہو رہا تھا آل بویہ کا علی ولی اللہ شامل کرنا، حضور نے جس وقت یہ جملہ اذان میں شامل کیا تھا، اگر اسی تسلسل سے غدیر کے بعد مسلسل یہ جملہ کہا جاتا تو اس سے ہر دفعہ ذہن غدیر کی طرف جاتا ہے، لیکن اب 400 سال تک یہ اذان کسی نے سنی ہی نہیں، منظر عام پہ نہیں آئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ذہنوں میں اس جملے کی وہ کانوٹیشن نہیں ہے، اب وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آج بھی حی علی خیر العمل کہا جائے تو کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، مومنین میں بہتوں کو نہیں پتا کہ اس جملے کا کیا شان نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو جب مومنین کو بھی نہیں پتا ہے تو وہ جن کے سنانے کے لیے جملہ شامل کیا تھا حضور نے، ان کو نہیں پتا ہے۔ منشاء رسالت یہ ہے کہ اعلان ولایت علی ہو، اس کے لیے حی علی خیر العمل کہا گیا تھا۔ اب حی علی خیر العمل سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، تو اب منشاء رسالت کو پورا کرنے کے لیے اس بات کو اتنے صاف لفظوں میں کہا جائے کہ قول رسول یا منشاء رسول جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ سکے، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ علی ولی اللہ کے الفاظ کھلے طور پر کہے جائیں۔ اب حی علی خیر، مقصد حی علی خیر العمل کا مطلب یہی تھا علی ولی اللہ، لیکن چونکہ اب اس کا مطلب وہ نہیں لیا جا رہا ہے 400 سال کے بعد، تو اس لیے آل بویہ نے اس جملے کو شامل کیا، اور یہ جملہ جو ہے وہ منشاء رسالت کے عین مطابق ہے۔ بس یہاں تک آل بویہ کے سلسلے کی بات تھی، وہ بھی ختم ہو گئی، شیخ صدوق کا تذکرہ بھی مکمل ہو گیا، من لا یعذر الفقیہ کی بات بھی ہو گئی۔ اب 2 کتابیں اور ان کے ایک تعلیم کرنے والے شیخ توسی علیہ رحمہ ہیں،
اور کتابوں کا نام الاستبصار اور تہذیب الاحکام ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کی بات ہوگی. اب چونکہ وقت بہت کم رہ گیا اس لیے سوال جواب کا جو وقت ہے وہ اب استعمال کیجیے اور اگلے آدھے گھنٹے کے لیے میں حاضر ہوں. سرکاری طور پر اس سے زیادہ بھی کوئی شاید کرنا چاہے تو